بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جیسا کہ میں نے کل گزشتہ آپ کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کی پیدائش سے لے کر ان کی شہادت تک ان کی کیسی زندگی رہی اور ان کا تعلق جو صحابہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں کیسا تھا، تو وہ ساری تفصیلات جو ہے میں نے آپ کے سامنے آپ کی خدمت پہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہماری کل جو بات چل رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسا تھا۔ تو آگے فرمایا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین سے کہا کہ آپ جو ہے کبھی کبھی میرے پاس آیا کرو۔ چنانچہ ارشاد کے مطابق ایک مرتبہ حسین رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے تنہائی میں گفتگو کر رہے تھے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ بھی انہی کے پاس کھڑے ہو گئے اور بغیر ملے ہوئے انہی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا، تم آئے کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، امیر المؤمنین، میں حاضر ہوا تھا مگر آپ معاویہ رضی اللہ عنہ سے گفتگو میں مشغول تھے، اس لیے عبداللہ کے ساتھ کھڑا رہا، پھر انہی کے ساتھ لوٹ گیا۔ فرمایا، تم کو اس کا ساتھ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تم ان سے زیادہ حقدار ہو۔ جو کچھ ہمارے عزت ہے وہ خدا کے بعد تم ہی لوگوں کی دی ہوئی ہے۔ عہد عثمانی، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق حضرت حسین کے ساتھ کیسا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت حسین پورے جوان ہو چکے تھے، چنانچہ سب سے اول اسی عہد میں جہاد میں قدم رکھا اور 30 ہجری میں ترکستان کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت برپا ہوئی اور باغیوں نے قصر خلافت کا محاصرہ کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں بھائیوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت پر مامور کیا کہ باغی اندر گھسنے نہ پائے۔ چنانچہ حفاظت کرنے والوں کے ساتھ ان دونوں نے بھی نہایت بہادری کے ساتھ باغیوں کو اندر گھسنے سے روکے رکھا۔ جب باغی کوٹھے پہ چڑھ کر اندر اتر گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہادت کی خبر ہوئی تو انہوں نے دونوں بھائیوں سے نہایت سختی کے ساتھ باز پرس کی کہ تمہارے ہوتے ہوئے باغی کس طرح اندر گھس گئے۔ جنگ جمل و صفین، جنگ جمل میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اختتام جنگ کے بعد کئی میل تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پہنچانے کے لیے گئے۔ جنگ جمل کے بعد صفین کے قیامت خیز واقعے میں بھی آپ نے بڑی سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا، لیکن یہاں ان لاطائل تفصیلات کی ضرورت نہیں۔ التواء جنگ کے بعد معاہدہ نامے میں بحیثیت گواہ ہونے کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھی دستخط تھے۔ پھر جنگ صفین کے بعد خوارج کی سرکوبی میں بہت انہماک سے حصہ لیا۔ خوارج یعنی شیعہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس کے بعد سن 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ زخم بہت کاری تھا۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر مفید نصیحتیں کی اور محمد بن انفیہ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کر کے مرتبہ شہادت پر ممتاز ہو گئے، یعنی شہید ہو گئے۔ عہد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت معاویہ کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تعلق تھا اور حضرت حسین کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تعلق تھا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ ہوئے، لیکن جیسا کہ اوپر ان کے حالات میں معلوم ہو چکا ہے، آپ مسلمانوں کی خون ریزی سے بچنے کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری پر آمادہ ہو گئے اور حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے عزم سے آگاہ کیا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی بڑی پرزور مخالفت کی، جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے عزم راشد کے سامنے ان کی مخالفت کامیاب نہ ہو سکی، اور 41 ہجری میں حضرت حسن اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برادر بزرگ کے فیصلے کے سامنے سر خم کرنا پڑا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حق پر نہیں سمجھتے تھے، تاہم ان کے زمانے کی لڑائیوں میں برابر شریک ہوتے تھے۔ چنانچہ سن ہجری 49 میں قسطنطنیہ کی مشہور مہم میں، جس کا کمانڈر سفیان بن عوف تھا، مجاہدانہ شرکت کی تھی، جس کا ذکر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حالات میں اوپر گزر چکا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آپس میں جنگ چھڑ گئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، لیکن حضرت علی کے انتقال کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اس لیے کہ وہ نرم مزاج تھے اور خون خرابے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے احتیاط اسی میں سمجھا کہ حضرت معاویہ کے ساتھ جو ہے بیعت کر لی جائے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کی اس بات پر مخالفت کی، لیکن ان کا ارادہ مضبوط تھا، تو آپ بھی جو ہے آپ کے بھائی کی بات کو آپ نے قبول کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال اسی سال یعنی سن ہجری 49 میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس سلسلے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو واقعات پیش آئے ان کا تذکرہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حالات میں گزر چکا ہے، اس لیے یہاں ان کو اعادے کی ضرورت نہیں، یعنی یہاں پہ دوبارہ لوٹانے کی ان کو ضرورت نہیں۔ امیر معاویہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ممکن ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا دل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے صاف نہ رہا ہو یا وہ ان کو اچھا نہ سمجھتے ہو، لیکن دونوں کے ظاہری تعلقات خوشگوار تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دستبرداری کے وقت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے جو رقم مقرر کرائی تھی وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہیں برابر پہنچاتے رہے، بلکہ اس رقم کے علاوہ بھی مسلوق ہوتے رہتے تھے۔ البتہ یزید کے ولی عہدی کے وقت ناخوشگواری پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس میں بھی کوئی بدنما صورت نہیں پیدا ہونے پائی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ سن 56 میں جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ سے یزید کی بیعت لینی چاہی تو طبری کے بیان کے مطابق سوائے چند لوگوں کے کل اہل مدینہ نے بیعت کر لی۔ بیعت نہ کرنے والوں میں ایک امام حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے، لیکن جب عام بیعت ہو گئی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے کچھ زیادہ اصرار نہیں کیا۔ علامہ ابن عشیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کی روح سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہلے تمام اکابر مدینہ سے بزور بیعت لی اور ان کی بیعت کو عوام کے سامنے پیش کر کے سب سے بیعت لی، اور کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، سب خاموش رہے۔ ان خاموش رہنے والوں میں حضرت حسین بھی تھے۔ اس کی تفصیل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حالات میں لکھی جا چکی ہے۔ امیر زمانہ نہایت زمانہ شناس اور بڑے عاقبت بین مدبر تھے، مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کو پہلے سے اندازہ کر لیتے تھے، چنانچہ اس کا یقین تھا کہ ان کے بعد ابن زبیر رضی اللہ عنہ ضرور خلافت کا دعویٰ کریں گے اور حسین رضی اللہ عنہ کو بھی اہل عراق یزید کے مقابلے میں کھڑا کر دیں گے، اس لیے موت کے وقت یزید سے دونوں کے بارے میں وصیت کرتے گئے۔ حضرت حسین کے متعلق خاص طور سے تاکید کی تھی کہ میرے بعد عراق والے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تمہارے مقابلے میں لا کر چھوڑیں گے، جب وہ تمہارے مقابلے میں آئے اور تم کو ان پر قابو حاصل ہو تو درگزر سے کام لینا، کیونکہ وہ قرابت دار اور بڑے حقدار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہے۔
یزید کی تخت نشینی اور حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت کا مطالبہ۔ رجب 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد یزید، جس کی بیعت وہ اپنی زندگی میں لے چکے تھے، ان کا جانشین ہوا۔ تخت حکومت پر قدم رکھنے کے بعد یزید کے لیے سب سے اہم معاملہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا تھا، کیونکہ یزید کی ولی عہدی کی بیعت کے وقت ان دونوں نے اس کو نہ دل سے تسلیم کیا تھا اور نہ زبان سے اقرار کیا تھا، اور ان کے بیعت نہ کرنے کی صورت میں خود ان کی جانب سے دعوی خلافت اور حجاز میں یزید کی مخالفت کا خطرہ تھا، کیونکہ ان کے دعوی خلافت سے سارا حجاز یزید کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا اور حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے عراق میں بھی شورش برپا ہو جاتی، جیسا کہ آئندہ چل کر ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے دعوی خلافت کے زمانے میں ہوا کہ شام کے بعض حصوں کے سوا قریب پورا ملک ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گیا۔ ان اسباب کی بنا پر اپنی حکومت کی بقا اور تحفظ کے لیے یزید نے ان دونوں سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ گویا یہ اس کی ناعاقبت اندیشی تھی۔ اگر وہ سمجھداری سے کام لے کر ان بزرگوں کو ساتھ ملا لیتا تو بہت ممکن تھی کہ وہ ناگوار واقعات پیش نہ آتے، جنہوں نے نہ صرف یزید کو ساری دنیا میں بدنام بلکہ اموی حکومت کو لوگوں کی نگاہوں میں مطعون یعنی تانا زدہ، مطعون یعنی تانا دی ہوئی، جس کا اثر اموی حکومت پر بہت برا پڑا۔ لیکن یزید نے ان پہلوؤں کو نظر انداز کر کے تخت حکومت پر قدم رکھتے ہی ولید بن عتبہ حاکم مدینہ کے نام ان دونوں سے بیعت لینے کا تاکیدی حکم بھیجا۔ ابھی تک مدینہ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر نہ پہنچی تھی۔ ولید کے لیے اس حکم میں تعمیل بہت مشکل تھی، وہ اس کے انجام سے واقف تھا، اس لیے بہت گھبرایا اور اس نے اپنے نائب مروان سے مشورہ کیا۔ مروان سخت مزاج تھا، اس نے کہا دونوں کو اسی وقت بلا کر ان سے بیعت کا مطالبہ کرو، اگر مان جائے تو فبیا، اور اگر ذرا بھی لیت ولعل کرے یعنی آگے پیچھے کرے تو سر قلم کر دو، ورنہ ان لوگوں کو معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر مل گئی تو پھر ان میں سے ہر ایک شخص ایک مقام پر خلافت کا مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا بن کر کھڑا ہو جائے گا، اور اس وقت سخت دشواری پیش آئے گی۔ اس مشورے کے بعد ولید نے ان دونوں کو بلا بھیجا۔ اولاً یہ طلبی ایسے غیر معمولی وقت میں ہوئی تھی جو ولید کے ملنے کا وقت نہ تھا۔ دوسرے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی علالت کی خبریں مدینے میں آ چکی تھی۔ ان قیاسات سے دونوں آدمی سمجھ گئے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور انہیں بیعت کے لیے بلایا گیا ہے، تاکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر پھیلنے سے پہلے ہی مدینہ میں بیعت لے لی جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اندازہ تھا کہ انکار کی بیعت کی صورت میں کس حد تک معاملہ نزاکت اختیار کر سکتا ہے، اس لیے متعین کر دیا۔ اس لیے اپنی حفاظت کا سامان کر کے ولید کے پاس پہنچے اور مکان کے باہر آدمیوں کو متعین کر دیا تاکہ اگر کوئی ناگوار شکل پیش آئے تو وہ لوگ فوراً آپ کے آواز پر پہنچ جائے۔ ولید نے انہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر سنا کر یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تعزیت کے بعد یہ عذر کیا کہ میرے جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے خفیہ بیعت کرنا زیبا ہے۔ جب تم عام بیعت کے لیے لوگوں کو بلاؤ گے تو میں بھی آ جاؤں گا، اور عام مسلمان جو صورت اختیار کریں گے اس میں مجھے بھی کوئی عذر نہ ہوگا۔ ولید نرم خو اور صلح پسند آدمی تھا، اس لیے رضامند ہو گیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ لوٹ آئے۔ مروان، جس نے زبردستی بیعت لینے اور انکار کی صورت میں نعوذ باللہ قتل کر دینے کی رائے دی تھی، ولید کی اس نرمی اور صلح پسندی پر بہت برہم ہوا اور کہا تم نے میرا کہنا نہ مانا، اب تم ان پر قابو نہیں پا سکتے۔ ولید بولا افسوس، تم فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے حسین رضی اللہ عنہ کے خون سے میرا ہاتھ آلودہ کرنا چاہتے ہو۔ خدا کی قسم، قیامت کے دن حسین رضی اللہ عنہ کے خون کا جس سے محاسبہ کیا جائے گا
اس کا پلہ خدا کے نزدیک ہلکا ہوگا۔ تو آج کے لیے میرے محترم دوستو اتنا ہی کافی ہے۔ کل انشاءاللہ آگے کی باتیں اور آگے کی تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔